اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک عرصے کے بعد آزاد کشمیر کی شماریات اور آزاد کشمیر میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، رمضان کی خوبصورت ساعتوں میں آج خود کفیل تحریک کے چیئرمین سردار لیاقت صاحب کے ساتھ نشست ہوئی۔ جناب نے مجھے بلایا، ہم نے اچھے اکٹھے افطاری کی، اور آزاد کشمیر میں چونکہ ایک گم گو کی اس لحاظ سے صورتحال ہے کہ ایک اچھا ایڈیا والا پرائم منسٹر جو ہے، جو کام کرتے کرتے درمیان سے ڈی ٹریک ہو گئے، کیا جو بھی سلسلہ واقع ہوتا ہے، سیاسی گفتگو ہم نے کرنی نہیں ہے، ہم نے آزاد کشمیر کے ترقی کے لحاظ سے، ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، زرعی ترقی کے حوالے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مستقبل ہمارا جو ہے وہ کیا، اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ السلام علیکم سردار لیاقت صاحب، آپ سیکھیں خرید سے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی جو تحریک ہے اس بار بھی بہت زور و شور سے آزاد کشمیر کے کونے کونے میں پھیلی ہے، اور لوگوں نے خود اس بار کام کر کے آپ کو ویڈیو بھیجی ہیں، اس پر ہم آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرا، جو سردار تنویر الیاس صاحب تھے، انہوں نے خود کفالت کے اوپر خصوصی طور پر ایک پروگرام تشکیل دیا تھا، وہ عمل کر سکے یا نہیں کر سکے یہ الگ بات ہے۔ سب سے پہلے میں ان کے بارے میں، چونکہ وہ ہمارے پرائم منسٹر تھے، دکھ ضرور کرنا چاہیے کہ ان کا جانا جو ہے کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک لحاظ سے اچھا نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ کھاتے پیتے فیملی سے تھے اور وہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سردار تنویر الیاس صاحب کے 2-3 سال گزارنے کے بعد کام وہ کر سکے نہیں کر سکے، لیکن ان کا جانا کیسا ہے، اور آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ہاشمی صاحب۔ اصل میں دیکھیں کہ کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، وہاں قانون بھی ہے، وہاں عدلیہ کا نظام ہے، وہاں ایک سیٹ اپ ہے۔ اس کے بعد بدقسمتی سے کشمیر کے اندر جب بھی کوئی آدمی اس خطے کی بہتری کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھاتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ جی، اس حوالے سے دیکھیں، تنویر الیاس، ہم کسی سیاسی پارٹی یا اس کے نمائندے یا اس کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایز اے کشمیری، ہم آزاد کشمیر کا کوئی بھی آدمی بہتر کشمیر کے لیے کام کرتا ہے، کسی پارٹی کا ہو، ہم اس کی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے تنویر الیاس صاحب کے پاس جو آئیڈیا تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کشمیر کے اندر بہت کچھ کر سکتے تھے اور کچھ کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے کچھ کیا ہے اور بہت کچھ ابھی باقی تھا، اس کے اوپر وہ ابھی کوشش کر رہے تھے کہ میں کیسے کچھ کروں اس قوم کے لیے۔ کیونکہ وہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ تنویر الیاس بذاتہ خود وہ کرپشن اس خطے کے اندر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اس نے یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس نے کہا کہ بیوروکریٹ جو ظفر آباد کے اندر جو کرپٹ لوگ ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا جب اس نے اعلان کیا تو اب اس کے اوپر ایک ایسا مخالفت شروع ہو گئی، اور قدرتی ایک ایسا کیس بھی بن گیا جس کی وجہ سے وہ مشکل میں گھیرے گئے ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایسا شخص کشمیر کے اندر جو ہے، میرے خیال میں نے اپنی زندگی میں ایسا آدمی نہیں دیکھا جو کہ کرپشن کے خلاف اٹھاؤ۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اس سے صاف کہا ہے کہ کرپشن اور تنویر الیاس دو چیزیں ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ یہ ایک اس کا جو میسج تھا، اس حوالے سے ہمیں بڑی خوشی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی انہوں نے کسی آدمی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، اور آپ کا بھی پتا ہے کہ نیب کا ایک ادارہ مظفر آباد میں بیٹھا ہے، بالکل ہے، اچھا بیورو کے نام سے۔ ہاں جی، تو اس کی کوئی کارکردگی اس وقت تک کشمیر کے اندر سامنے نہیں نظر آئی۔ کیونکہ نعرے بڑے مارتے ہیں وہ، جی ہم ابھی یہ کر دیں گے، اس بار ہم پتہ نہیں اپوزیشن کے اتنے لوگوں کو اندر کر رہے ہیں، ان کے ہم کرپشن لیولوں میں لے کے آئیں گے، فاروق تو سب کو جو گھر ہے وہ کہاں سے بنا، ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، مختلف گفتگو چلتی رہتی ہے، ان کے پاس جو ہے اتنی بڑی بلڈنگ کہاں سے بنا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو جی، جہاں تک نیب کا تعلق ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ ان کی جو اخراجات ہیں، ان کے جو تنخواہیں ہیں، ان کی جو بھی نئی گاڑیاں ان کے پاؤں کے نیچے ہیں، اور وہ عام آدمی کے ٹیکسوں کے پیسوں سے ان کو یہ سہولتیں مل رہی ہیں، لیکن ان کا جو ڈیوٹی ہے وہ اس وقت تک کشمیر کے اندر کسی کو نہیں پتا کہ آج تک کوئی کرپٹ آدمی آج تک جیلوں تک نہیں پہنچ سکا، یعنی 4 روپے بھی انہوں نے ریکور نہیں کیا، سیدھی نہیں ریکور کیے۔ تو اس حوالے سے تنویر الیاس صاحب نے یہ جو اعلان کیا تھا تو ہمیں بڑی خوشی تھی کہ یہ آدمی اب مظفر آباد کے اندر کرپشن کے اڈے جو بنے ہوئے تھے ان کو توڑنے کے لیے یہ کھڑا ہو گیا۔ تو جب اس نے یہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہو گیا تو یقین ہونے میں بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ کرپشن اور ریاست دو آپس میں نہیں چل سکتی۔ جب تک کہ دیانتداری نہیں آئے گی تو کبھی وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی ہیں۔ ہمارے جو خطے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ اسمبلی میں جاتے ہیں
اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اپنے علاقے کے اندر ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، لیکن نہ ہم نے دودھ دیکھا نہ ہم دودھ کی نہریں دیکھی. تو یہ جھوٹ دیکھا کہ ان کے پاؤں کے نیچے 2-2 کروڑ کی گاڑیاں دیکھی. سعید علی صاحب ایک چیز ہے کہ اکثر لوگ آپ کو پتا ہے کہ جو سیانے جو آپ کو بڑے ٹھیک ٹھاک جو اکابرین ہیں، جو سائبر رائے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل تنویر الیاس صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ اپنی جگہ تھی، لیکن ان کی جو قبولیت تھی وہ ختم ہو گئی تھی، جس وجہ سے ان کو کسی اور جگہ سے کنٹرول ٹاور کی طرف سے یا کسی ان نون فورس کی طرف سے ان کو جو ہے ایک نائل کر کے ایک میسج دیا گیا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں. ایسا کون یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو چیزیں ٹیکنیکل ہیں، ہمیں اس چیز پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہم جو چیزیں سامنے ہیں وہ عوام کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں، کیونکہ جہاں تک کشمیر کی ترقی کا حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ترقی کیسے آگے بڑھے گی، ہمارے لوگ 75 سالوں میں وہاں روڈیں اچھی نہیں ہیں، صاف پانی پینے کا نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے، جبکہ محکمہ مظفر آباد کے اندر میرا خیال ہے 100 محکمہ مظفر آباد کے اندر بیٹھا ہے، لیکن ان کی جو کارکردگی ہے کشمیر بھر کے اندر آپ دیکھ سکتے کہ کون سی کارکردگی ہے جس سے ہماری قوم کو فائدہ پہنچ رہا ہے. سب چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ صحیح یاد ہے کہ فاروق قادر صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ چکوٹھی کے ناصر آباد سے لے بلکہ کوارا سے چکوٹھی بارڈر تک جو ہے وہ چنار کے پودے لگائے جائیں گے. انہوں نے بھی وہ 1,00,000 پودے لگانے کی بات کی تھی، وہ پودے آج تک ہمیں نظر نہیں آئے. اسی طریقے سے تنویر الیاس صاحب نے بھی کہا تھا کہ 1,00,000 جو ہے ہم آم کا بوٹا لگائیں گے، پھر ہم ڈیری ڈیولپمنٹ کریں گے. مختلف چیزیں انہوں نے اعلان کی جن کو ہم ابھی یہاں پر کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بیان بھی کریں گے. انہوں نے یہ کہا کہ زکوٰۃ کی تقسیم جو ہے وہ 3,000 روپیہ سال ہے غریب آدمی کے لیے، وہ اس کو 3,000 روپیہ پر منتھ کیا جائے. جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کو 18,000 روپیہ پر منتھ جو ہے وہ اسٹائپنڈ ملے گا. اور اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی. مجھے یہ بتائیں اس کے اوپر کسی جگہ عمل بھی ہوا ہے؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہماری قوم کی ہے کہ لیڈر آتے ہیں اور وہ اعلانات کرتے ہیں تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، جس میں ہم نے بڑی اپریشیٹ کیا جب تنویر الیاس صاحب نے کہا کہ ہم 1,00,000 آم کا پودا لگا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور ساتھ 50,000 آڑو اور 50,000 خوبانی. تو ہم نے کہا یہ پہلا وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے جو ایک ویم لے کے آیا اس خطے کے لیے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح گراؤنڈ کے اوپر وہ پودے نظر نہیں آئے. دیکھیں نا کہ جنوری فروری اور مارچ یہ 3 مہینے ہوتے ہیں، اس میں جو کچھ کرنا ہوتا ہے ہمیں کر لیا، اب آپ کو ٹائم گزر گیا ہے. تو کوئی ایک ایکٹیویٹی بھی آپ کو ایسی نظر آئی ہے جس میں مل جل کے کہیں انہوں نے ایسا فنکشن کیا ہو، اس میں پرائم منسٹر صاحب کا جو اعلان ہے اس کے اوپر عمل ہوا ہو؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی لیڈر بات کرے اگر اس کے اوپر پورا نہیں اترتا ہے تو اسے جھوٹا لیڈر کہا جائے. بالکل ٹھیک، یہ کلیئر بات ہے. ٹھیک ہے. جو بھی بات منہ سے نکالو خاص کر کے لیڈر وہ پوری کرو، ورنہ وہ منہ سے نکالے ہی نہ، کل قوم کے سامنے شرمندگی ہو. تو اس حوالے سے دیکھیں تنویر الیاس صاحب نے جو ڈسیبل لوگوں کے لیے بات کی تھی تو ہم نے بہت اپریشیٹ کیا تھا، کیونکہ ہم خود خاص کر کے جو کشمیر کے اندر جو معذور لوگ ہیں ان کے اوپر ہم گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی اس اسٹیٹ کا حصہ ہیں. ان کو آج تک کیوں نہیں پاؤں کے اوپر کھڑا کیا جاتا ہے؟ وہ بیچارے دیکھتے رہتے ہیں کہ کب 1 سال پورا ہوگا. زکوٰۃ کے لوگ کچھ ان کی سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ ریاستوں کو مکمل خود کفیل بنائے. ہمارا تو یہ نظریہ تھا. تو جب تنویر الیاس صاحب نے یہ اعلان کیا ہم بھی بہت خوش ہو گئے کہ جی یہ ہمارا جو نظریہ ہے انہوں نے پورا کر دیا. پھر وہ بھی پورا نہیں ہو سکا. دوسری چیز یہ مسجدوں کے اندر بجلی کہتے تھے بجلی فری. یہ ہم نے کہا کہ یہ دیکھو یہ پہلا لیڈر آیا جس نے کشمیر کے اندر جو جینوئن چیزیں ان کے اوپر نظر رکھی. لیکن وہ بھی بجلی کا وہ جو مسجدوں کے اوپر بل وہ پچھلے دنوں میں نے معلومات کی کہ وہ بھی اچھا نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکا. کچھ بھی نہیں ہو سکا. اعلان کیا تھا اعلان تک. ان حالات میں تنویر الیاس صاحب کچھ کام کرنے چاہتے تھے. بدقسمتی کے ساتھ ان کے ساتھ جو ٹیم تھی وہ اس طرح کی ٹیم نہیں تھی کہ ان کو یہ سمجھاتی کہ جو بات آپ نے کرنی ہے وہ پوری کرنی ہے، کیونکہ یہ قوم ایک چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے اور یہ نہ ہو کہ آپ کا نام بھی یو ٹرن میں شامل ہو جائے. تو اس حوالے سے تو ان چیزوں کو دیکھ کے تو یو ٹرن ان کے اوپر بھی آ رہا ہے، کیونکہ ہم یو ٹرن کو کسی صورت پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جو بات منہ سے کرو کشمیر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پوری کرو. ہم اگر کسی شہر میں جا کے کوئی اعلان کرے وہ پورا نہ کر سکیں تو ہمارا نام بھی لوگ یو ٹرن رکھیں گے. اچھا اس میں ساتھ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سردار میرٹ پور صاحب آپ کو پتا وزیر زراعت ہیں، ان کے پاس بھی آپ کا جو پروگرام ہے وہ پہنچ چکا ہے، مگر انہوں نے بھی اس پروگرام کو آن کرنے کے لیے کوئی ایک فنکشن تک نہیں کیا.
اور وہ جو آم لگانے کی یا انگور یا جو بھی باغات لگانے کی بات ہو رہی تھی، بیسیکلی وہ ان کی منسٹری سے متعلق تھی، یہ کام ان کو کروانا چاہیے تھا، تو اس بار وہ بھی خاموش نظر آئے۔ دیکھیں جہاں تک میر اکبر صاحب کا تعلق ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ بدقسمت کی ہماری قوم کی ہے کہ جس کو کے گھر میں بیلچا اور پیل نہیں ہے جی، وہ منسٹر بن جاتا ہے کس کا؟ زراعت کا۔ بالکل صحیح۔ تو وہاں میر اکبر صاحب کی بھی کشمیر کے اندر کوئی اس طرح کا نام نہیں ہے، انہوں نے کشمیر میں جا کے ان کو جو اس وقت وزارت ملی ہے کشمیر بھر کی وزارت ملی ہے، وہ بھی اپنے حلقے سے باہر نہیں نکلے، جس طرح مشتاق میناز صاحب کو ایک وزارت ملی تھی ٹیکنالوجی کی کشمیر بھر کے اندر آئی ٹی کی، تو وہ بھی اپنے علاقے کے باہر نہیں نکلے۔ ہمارے کشمیر کی بدقسمتی ہے کہ جو بھی کوئی وزارت ملتی ہے کشمیر بھر کی تو وہ اپنے حلقے سے باہر نہیں نکلتے، جبکہ تنخواہ ان کو پورے کشمیر کی مینڈیٹ کی ملتی ہے۔ تو اس حوالے سے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سردار میر اکبر خان کی میرے خیال میں 8ویں 10ویں منسٹری ہوگی، بہت دفعہ وزیر بنے ہیں، وہ ایسے جو تجربہ کار لوگ ہیں ان سے کم از کم محکمہ زراعت کو فائدہ ہونا چاہیے تھا۔ دیکھو محکمہ زراعت کو فائدے کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں ایک جاوید ایوب صاحب ہے، وہ انہوں نے آ کے کچھ چینجنگ کی، یہ جو چیز اچھائی ہے اس کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ انہوں نے زراعت کے اندر جو ہے ہر منڈے کو آزاد کشمیر میں میٹنگ ہوتی ہے، لوگوں کو بلاتے ہیں کہ بھائی کیا کیا کام ہے، کیسے کرنا ہے، طریقہ کار کیسے ہے، اتنے تک تو انہوں نے جدوجہد کی، جو چیزیں انہوں نے کی وہ بھی ہم ان کو بتاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میر اکبر صاحب کا تعلق ہے، میر اکبر صاحب نے کسی آزاد کشمیر کے ان کو چاہیے تھا کہ ہر ضلع میں جا کے ایک پروگرام دیتے قوم کو، لیکن وہ کسی جگہ اس وقت تک ہمیں نہیں نظر آیا ان کا کیا پروگرام ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ جیسا فارن گرانٹس بھی بہت زیادہ آتی ہیں، ابھی آپ کو بتایا ہمارے پاس معلومات ایک آئی تھی جس میں ہم نے بلکہ پرسنلی وزٹ بھی کیا کہ محکمہ آبپاشی کے پاس 1 ارب 20 کروڑ روپیہ تھا۔ ابھی باقی فارن آپ کو پتا مشن بھی بہت سارے آتے ہیں، کام ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے، یا لوگ صرف اور صرف اسکیموں کے چکر میں کیوں ہوتے ہیں؟ باقی جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی اسکیمز ہیں، باقی جو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہے، ڈیری ڈیولپمنٹ ہے، لائف سٹاک ڈیولپمنٹ ہے، اس کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں لوگ؟ دیکھیں اب اس وقت ہر طرف لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی جو ہے اس وقت آپ کو پتا کہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، تو کشمیر کے کسی آدمی کو مہنگائی نظر نہیں آنی چاہیے، بشرطے کہ وہ کام کرنے شروع ہو جائیں۔ کشمیر کے اندر بے با وسائل ہمارے سامنے ہیں، مسائل بھی ہیں وسائل بھی ہیں، لیکن ہم مسائل کے اوپر نظر رکھیں، وسائل کے اوپر نظر نہیں رکھیں، جس کی وجہ سے اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے کشمیر کی، الحمدللہ کہ کشمیر کے ہر ضلع تحصیل گراؤنڈ لیول تک خود کفیل تحریک ایک پروگرام لانچ کیا ہوا ہے۔ عید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارا نعرہ ہے 1 روپیہ خود کفیل کو دو، کشمیر بھر کو خود کفیل ہم بنا کے دکھائیں گے۔ کشمیر کی 1 روپیہ پر ڈے 1 روپیہ 1 روپے سے پوری قوم کو نہ کھڑا کیا، تو میں اس وقت اعلان کر رہا ہوں کہ پوری قوم کے سامنے کہ 1 روپے سے یہ پوری قوم کشمیر کی ان کی روڈیں اچھی ہوں گی، ان کو ہاسپٹل جو ہے وہاں دھوئیں ملے گی، وہاں بے روزگاری جو ہے 0 پر لے کے دکھائیں گے۔ لیکن کوئی کیا ہے کہ 1 روپے سے کیسے قوم پاؤں کے اوپر کھڑی ہو سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد آج تک قوم کھڑی نہیں ہو سکی۔ ہمارے پاس آئیڈیا ہے، ہمارے پاس ایک سوچ ہے، ہمارے پاس بے بات تجربے کار لوگ موجود ہیں۔ عید کے بعد ہم اپنی پوری پلاننگ قوم کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قوم ہمارا ساتھ دے گی یا ان کرپٹ لوگوں کا ساتھ دے گی۔ اب وقت بتائے گا کہ یہ قوم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو کے ہم دکھائیں گے، بشرطے کہ قوم ہمارا ساتھ دے۔ ہمارا کوئی آدمی کسی جگہ بھی کرپٹ آدمی نظر آئے، ہم کہتے ہیں ہم چرائے کے اوپر اس کو سزا دیں گے، ہم مجرم ہیں اس قوم کے کہ ہم 1 روپے کی بدقیمتی ہمارے کسی آدمی کے سامنے نظر آئے تو آپ بتانا، کیونکہ ہمارا پہلا پروگرام ہے کہ سب سے پہلے دیانتداری، جب دیانتداری نہیں ہوگی قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو لوگ 22ویں گریڈ سے خصوصی طور پر ریٹائر ہوتے ہیں یا پھر 20ویں گریڈ سے ریٹائر ہو گئے، پھر انہوں نے فاروق عبداللہ صاحب کے دور میں اپنے آپ کو 22ویں گریڈ کا شو کر کے عدالت سے لے کے انہوں نے کہا جی پہلے ہمارے دور میں 20واں گریڈ آتا تھا، 22ویں گریڈ سے مجھے ریٹائر ہونا چاہیے، دوبارہ آ کے وہ اپلائی کیا، انہوں نے 22ویں گریڈ کی پینشن لے کے وہ چلے گئے۔ یہ لوگ آزاد کشمیر کی یا کسی بھی ملک کی کریم ہوا کرتے ہیں جو 22ویں گریڈ سے ریٹائر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد جب ان کا قوم کو سرو کرنے کا ٹائم آتا ہے، چلو ساری زندگی انہوں نے سرو کیا بھی ہوتا ہے، وہ خاموشی سے جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر آرام سے جو ہے نا یا پھر بہران ملک گھومنے پھرنے جاتے ہیں، اپنے اولادوں کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس ملک میں کام کیوں نہیں کرتے؟ مجھے سب سے زیادہ شکوہ ان لوگوں پر ہے۔
دیکھیں آشمی صاحب، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک دل ہوتا ہے، ایک درد ہوتا ہے. جب دل بھی نہ ہو، درد بھی نہ ہو، تو وہ یورپ، برطانیہ، امریکہ کے اندر جا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. پیسہ کشمیر کے اندر سے کمایا اور جا کے آخری زندگی کہاں گزاری؟ یورپ میں. یہی بدقسمتی ہماری قوم کی، جبکہ ہمارا خطہ یورپ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، لیکن اس کو آج تک ہم نے بنایا نہیں ہے. اب بنانے کی ضرورت ہے. ہم کشمیر کے ایک ایک بچے، بوڑھے، نوجوان کے پاس جائیں گے. عید کے بعد ہم اپنا پروگرام جو لانچ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ خود ہی دیکھیں گے کہ ہم کون سا پلاننگ کر رہے ہیں. نہ ہمیں حکومت کی 1 روپے کی سپورٹ ضرورت ہے، ہمیں ہر عام کشمیری کے ساتھ ہم جو پروگرام شیئر کریں گے اس سے دیکھ لیں گے کہ ایک طرف ارب روپے خرچ کرنے والے وہ کہاں کھڑے ہیں اور ایک طرف 1 روپیہ خرچ کرنے والا وہ آدمی کہاں کھڑا ہے. تنویر الیاس صاحب کے پاس ایک بہترین موقع تھا جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے 4 صوبوں سے ہم 20-20 ہزار کنال زمین جو ہے وہ لے کر آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو کھانے کی چیزیں ہیں، کموڈیٹیز ہیں، ان کے لیے ایگریکلچر ہے وہ وہاں سے خود پیدا کریں گے اور نامیاتی کھانا پیدا کریں گے، نامیاتی غذا پیدا کریں گے، آرگینک مٹیریل ہم آزاد کشمیر میں لائیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کی معلومات میں ایسا ہے یا ہم دوستوں کے اوپر یہ سوال چھوڑتے ہیں کہ کیا ان کی اس بات پر عمل ہوا؟ نہیں ہوا. اس کے بدلے میں ہمیں صرف ایک بات کی خبر ہوئی تھی کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ ہاؤس بنانا چاہتی ہے آزاد کشمیر کے اندر. لیکن آزاد کشمیر کو کیا آزاد کشمیر میں تو آنا چاہتے ہیں، لیکن کیا آزاد کشمیر کو زمین دی گئی جو تنویر الیاس صاحب نے انیشیٹو لیا تھا؟ دیکھیں یہ جو پلاننگیں ہیں، ان پلاننگوں سے بہتر تھا کہ کشمیر کے اندر ہی پوری جو دی جاتی. یہ جو سندھ ہاؤس وغیرہ بنانا کشمیر کے اندر، یہ اس وقت وقت نہیں ہے. اس وقت کشمیر کے اندر بھی جو ہماری جو ضروریات زندگی کی چیزیں وہاں پوری کرنا، اور کشمیر کے اندر ایسا کوئی کام ایسا نہ کرنا جس سے کوئی نفرت پھیلے. ہم محبتیں پھیلانے کے لیے سامنے آنا چاہیے تھا. تنویر الیاس صاحب کے دیکھیں، تنویر الیاس کے اندر جو جذبات تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کچھ قوم کے لیے کرنے چاہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کوئی ٹیم نہیں تھی جس ٹیم ان کو صحیح مشورے دیتے، جس کی وجہ سے آج ان کو ایک ایسا وقت دیکھنا پڑا جس کی وجہ سے ہم بھی اس میں کوئی خوش نہیں ہے. ہمیں بھی افسوس ہے کہ ایک وزیر اعظم ہمارے ملک کا وہ اس وقت نائل ہو چکا ہے. اور یہ ہمیں ایک بات تو ضرور افسوس ہے صاحب کہ ان کو ٹرائل کا موقع نہیں ملا. ان کو موقع ملنا چاہیے تھا، ان کو ٹرائل ہوتا باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت. ان کے اسمبلی میں یہ بات جاتی، اس کے بعد اسپیکر کے تک یہ بات اس کی باقاعدہ رولنگ ہوتی ہے، رولنگ سے وہ نائل ہوتے، ایک سسٹم ہوتا. دیکھیں تو وہ تھوڑا سا اچھا لگتا. ویسے یہ اجرت میں کیا گیا. دیکھیں آشمی صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ میں دنیا کے ملک گھوم کے آیا ہوں، 37 سال باہر رہا ہوں، سعودی عرب میں، یورپ سارا دیکھا ہے. دنیا کے کسی ملک کے اندر جب آپ کی عدالتوں کا نظام اچھا نہیں ہوگا وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ سزا اور جزا کا معاملہ ہو. یہاں آپ کو پتا ہے کہ پولیس والے اپنی جانوں کے اوپر کھیل کے کسی مجرم کو عدالتوں تک پہنچاتے ہیں. ایک عدالتوں کے ایک گیٹ سے مجرم کو گیٹ کے اندر لے جاتے ہیں، دوسرا گیٹ کے اندر عدالت سے ان کو ریلیف مل جاتی ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمارے پاکستان کے اندر عدالتیں اچھی ہو جائیں تو تمام معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. واحد پرابلم عدالتیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا. آزاد کشمیر میں ہر سال اربوں روپے کا جو بجٹ ہے وہ لیپس ہو جاتا ہے. ایسے میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کیا جو ورکنگ این جی اوز ہیں، جس طرح سے آپ خود کفیل تحریک کا ایک سیٹ اپ لے کے چل رہے ہیں، اسی طریقے سے ڈسیبل کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو ہیلتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو رورل ایریاز کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی بجٹ نہیں ہونا چاہیے؟ جب 7.5 ارب روپیہ آپ خود ہر سال آپ کا لیپس ہوتا ہے، اس میں سے 1 ارب روپیہ بھی اگر آپ این جی او کے لیے رکھ لیں تو وہ حکومت میں وہ تو کچھ نہ کچھ کریں گے. دیکھیں جو مظفر آباد میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریٹ، انہیں اپنی زندگی دیتے ہوئے وہاں گزار رہے ہیں. ان کے پاس نیچے 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے، ان کو دنیا کی سہولتیں مل رہی ہیں. اگر وہ سوچیں کہ ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے، ہم اس قوم کے لیے کچھ سوچ دیں تو یقین ہونے ہماری قوم کی آج اس حالت میں ہوتی. بے روزگاری جو ہے آپ کو پتا کشمیر کے اندر ہمارے بچے جو آج 50,000 بچہ ہر سال میں فارغ ہوا ہے ہر یونیورسٹی کالجوں سے، وہ کہاں جائے گا؟ آج تک کسی شخص نے سوچا؟ یہ جو لیڈر ہیں صرف اس وقت تک قوم کے در رکھتے ہیں جس وقت یہ الیکشن ہوتے ہیں، اس وقت رشتے بھی گنتے ہیں، اس وقت گھر گھر بھی جاتے ہیں، اس وقت بڑے بڑے پروگرام بھی کرتے ہیں. ہماری قوم ایسی ہے کہ ان کے پیچھے اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، ان کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں اور ان کے جو سیلفیاں بنواتے ہیں. تو آج اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری قوم کو کوئی ایسی لائن پر آج تک نہیں لگایا گیا جس سے ہم
तरक्की कर सकें, हमारे बच्चे भी टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। और दुनिया के अंदर कश्मीरियों ने अपने आप को मनवाया, लेकिन कश्मीर के अंदर हम आज भी जीरो हैं। जज़ाक साहब, बड़ा प्यारा शेर है, मुझे याद आ रहा है कि दोस्तों को भी मिले दर्द की दौलत या रब, दोस्तों को भी मिले दर्द की दौलत या रब, मेरा अपना ही बहला हो मुझे मंजूर नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़ा सेट बैक शुरू हो गया है। पीटीआई के पास 26 आपको पता है रजिस्ट्रेशन थी, पीपल्स पार्टी के पास 16 और 4 जो हैं कैमरन के पास हैं, और 2 जो हैं वो आपको पता है, एक तो सदर अतीक साहब हैं और दूसरा जेकेपीपी के लोग हैं। अब मैं हैरान इसलिए होता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो 2 बड़े बाबे थे उनके सिर्फ 2 बच्चे जो हैं वो आज़ाद कश्मीर असेंबली में रह गए। ये भी बहुत बड़ा सेटअप है साहब, यहाँ बात नहीं है। आज़ाद कश्मीर के बड़े बाबे जो थे उनकी एक की जो पार्टी है, उनका पोता जो है वो आज़ाद कश्मीर में एक अकेला बंदा सरदार इब्राहिम खान को रिप्रेजेंट कर रहा है, सरदार कयूम का बेटा अकेला होकर उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हालत है हमारे अकाबरीन के सियासी अकाबरीन के हवाले से। हमारे आज़ाद कश्मीर के लोगों की थोड़ी सियासी गुफ्तगू आई जाती है, अब ज़ाहिर है सियासत हम सियासत में से हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी अगर बहाल नहीं होते हैं हमारे सबका पीएम साहब, तो उनकी जगह मुझे तो नहीं लगता कि पीटीआई के अंदर कोई ऐसा बंदा मौजूद है कि जो दोबारा पीटीआई की हुकूमत बना सकेगा या उसको चला सकेगा। एक तो फाइनेंशियली, और दूसरा ये कि मरकज की तरफ से किसी बंदे को शायद रिप्रेजेंटेशन ना मिले, और ऐसे में पीपल्स पार्टी का मुझे नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। देखिए हाशमी साहब, पीपल्स पार्टी बनाए या पीटीआई दोबारा बनाए या नून बनाए, कश्मीर के अंदर बदकिस्मती ये है कि लीडरशिप की कमी की वजह से हमें ये दिन आज देखना पड़ रहा है। अगर लीडरशिप मजबूत होती तो यकीन मानो कि कश्मीर का भी आज हमें भी खुशी होती कि हमारे जो लीडर बाजरूद बावकार लोग अपने लोगों के लिए बेहतरी कर सकते थे, और आज तक यही हम हमारा रो रहे हैं कि जो भी आता है वो अपने मफाद के लिए आता है। कौम का दर्द सिर्फ उस वक्त नजर आता है जब इलेक्शन होते हैं। सर सब बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज से। मुझे यही लगता है कि हुकूमत कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मेरी गुजारिश दोबारा आपसे ये जरूर होगी कि आप अपने साथियों को साथ मिलाएं और बजट में जो पैसा लैप्स होता है उसकी डिमांड जरूर करें कि डेवलपमेंटल एनजीओज को जो पैसा लैप्स होता है वो उनको उसका अगर 10% भी दिया जाए तो तरक्की में खातर खा इजाफा जो है वो लोकल एनजीओ भी कर सकती हैं। इस पर अगर कोई बात करना चाहें तो ये बड़ी खुशी होगी। देखिए आशमी साहब, हमारा नजरिया है कि हमने ये अपना नजरिया उनके सामने ईद के बाद पूरी प्लानिंग देनी है। हम आजाद कश्मीर की किसी हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, हम उनसे किसी किस्म की सपोर्ट नहीं लेने चाहते हैं, क्योंकि हम ये बताने चाहते हैं कि बगैर हुकूमत से भी अपनी कौम को हम पांव के ऊपर खड़ा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू को हम समेटना चाहते हैं और इस दुख के और अफसोस के साथ कि जो कुछ भी हुआ पीएम APJ के साथ, जैसा भी हुआ, अगर उजरत में हुआ ये भी सूटेबल नहीं है, और उनके अपनी गुफ्तगू की वजह से अगर हुआ ये भी अफसोसनाक बात है। इसकी वजह यह है कि एक वक्त में जब एक साल के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर आपके चेंज हो जाएं, एक पार्टी के 2 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएं, तो फिर मेरे ख्याल में वो पार्टी फेल होकर रह जाती है। और ये जो लोगों ने लाइन में लग के वोट दिए, ये जो लोगों ने लोकल गवर्नमेंट के हवाले से ज्यादा पीटीआई को सपोर्ट दी, वो जो सपोर्ट है वो किधर गई? तो अमीर इलियास साहब ने अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इन्फोर्स किया था, अगर उसको लाया था, तो वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो आने वाली जो हुकूमत है उसको चलने देगी, नामुमकिन नजर आ रहा है। उनके अपनों के साथी अगर आएगा, उनमें से अक्सरियत जो थी वो तकरीबन पार्लियामेंट पार्टी उनके साथ आस्ता आस्ता उनसे दूर जा चुकी थी। पता नहीं किस वजह से, उनकी अपनी गुफ्तगू की वजह से, अनअवेलेबिलिटी की वजह से। और अक्सर ये भी सुना गया था कि अमीर इलियास साहब जो है वो सुबह के टाइम जब जो यानी 8 बजे से लेकर 12 बजे तक की जो मीटिंग्स हैं उसका इंतजार करने वाले बैठे रहते थे और वो 2 बजे आते थे। ये भी उनका शायद एक सेटबैक था। बहरहाल जो उनकी ख्वाहिशात थी, जो वो करना चाह रहे थे, यकीनी तौर पर उनके ऐलानात बहुत अच्छे थे। अगर उनके ऊपर अमल किया जाए तो आज़ाद कश्मीर वाकई एक सेल्फ रिलायंस स्टेट बन सकती है। यानी हम ये उम्मीद रखते हैं कि तमीर इलियास साहब का जो प्रोग्राम है वो पीटीआई उसको चलाने में भरपूर किरदार अदा करेगी। अस्सलाम वालेकुम।